کو علی کہتے ہیں، دست قدرت کے اشارے کو علی کہتے ہیں، خدا کے پر نور نظارے کو علی کہتے ہیں۔ ارے تم تو کہتے ہو یا علی مدد، کہنا ہے بدعت، ہم تو نبیوں کے سہارے کو علی کہتے ہیں۔ یعنی بچانی ہستی سہیوال کی نامور ہماری شیعت کا چلتا پھرتا پیغام اور وکیل حق پیغام، وکیل حق کربلا جناب سید قمر عباس صاحب، جن سے ملتمس ہوں کہ وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، اپنی گفتگو کے آپ ہی قائل ہیں اور مبلغ اعظم ہم کہیں گے کہ ولایت کے، ہم ان سے ولایت سننا چاہتے ہیں۔ ان کے آنے سے قبل نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، پھر بھی نعرہ حیدری، خاندان زہرا پہ بلند تر صلوات محمد وعلے جناب محترم قبلہ سید ہمارا سارے مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیے۔ الحمد للہ الذی نور قلوبنا بمحبت الحسین وشرع صدورنا بمعرفت الحسین، لو اکرہ جفوننا من امت رسول ثقلین فخر العالمین جد الحسن والحسین، قیلا فی شانہ ضربت علی فی یوم الخندق افضلہ من عبادت الثقلین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم لمن سبق والفاتح لمن غلق، المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، ولعنت اللہ علی اعدائہم ومنکر مصائبہم وفضائلہم وولایتہم اجمعین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات۔ مل کے صلوات پڑھ دیجیے آل محمد کے۔ نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ کافی بندے بیٹھے ہوئے، جس طرح اللہ کا نام بلند ہے اسی طرح مل کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مل کے نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت ہے۔ مالک کربلا والوں کو صدقے میں اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ لاکھوں کروڑوں دعاؤں کی ایک ہی دعا، زمانے کے حقیقی وارث ہمارے مولا، ہمارے شہنشاہ، وارث زمانہ اجل اللہ فرج شریف کے ظہور میں مالک تاجیل فرمائے۔ دعاؤں کو قبولیت کی معراج تک پہنچانے کے لیے سہارا درود کا لے، مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ اجازت ہے حضرات محترم، میں نے آپ کے سامنے سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے، جس میں پاک نبی کا ارشاد ہے ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات۔ رسول فرماتے ہیں کہ میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے۔ جنہیں اللہ نے زبان ذکر میں بولنے کے لیے دی ہے وہ میرے ساتھ تھوڑا تھوڑا بولیے گا ضرور۔ نبی نے کیا فرمایا کہ میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے۔ اب حسین ہے ہدایت کا چراغ،
یعنی جس سے خدا روشنی لے اسے حسین کہتے ہیں. جس سے خدا نور لے، جس سے روشنی لے. بار بار یہ رپیٹ کر رہا ہوں تاکہ یہ بات اچھی طرح واضح ہو گئی تو آگے چل کے آپ کو ساری میری تقریر سمجھ میں آ جائے گی. حسین خدا کا چراغ ہے اور عباد علی نجات کی کشتی ہے. اب حسین خدا کا چراغ یعنی جس سے خدا روشنی لے، جس سے خدا نور لے اسے حسین کہتے ہیں. اور آج قرآن سے پوچھے تو صحیح کہ یہ خدا ہے کیا کیا. پہلے خدا کا پتہ چلے پھر ہی پتہ چلے گا کہ خدا اس سے روشنی لے رہا ہے جس کا نام حسین ابن علی ہے. اور جو جو خدا ہوگا اس کے وارث کا نام حسین ابن علی ہے. جو جو خدا ہے اس کے مالک کو حسین ابن علی کہتے ہیں. اب آؤ اللہ سے پوچھتے ہیں کہ یہ خدا کیا ہے. تو اللہ نے سب سے پہلے سورہ نجم میں آواز دی وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَبُّهُمْ بِالْهُدَى. اللہ فرما رہا ہے یہ جو قرآن ہے یہ تمہارے رب کی طرف سے آیا. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن خدا ہے. قرآن خدا ہے، قرآن خدا ہے. تو پتہ چلا قرآن خدا ہے، مالک حسین ہے. قرآن خدا ہے کیونکہ جس سے خدا روشنی لیتی ہے اسے حسین کہتے ہیں. اب قرآن خدا، حسین ابن علی خدا کا چراغ. سامعین گرامی قدر ایک فکرہ دے کے آپ کے نتیجہ آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں. امت جس سے روشنی لے اسے قرآن کہتے ہیں اور قرآن جس سے روشنی لے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں. کہ اگر حسین نہ ہوتے، قرآن میں لفظ ہوتے معنی نہ ہوتے. اگر حسین نہ ہوتے قرآن میں لفظ ہوتے عباد علی معنی نہ ہوتے. اب تھوڑا سا اور آگے بڑھو اور پتہ کرو کہ خدا ہے کون کو. پھر ہی پتہ چلے گا کہ اس کا مالک حسین ہے. اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ وہدی للعالمین. اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ نے جو انسانوں کی ہدایت کے لیے پہلا گھر بنایا وہ مکے والا ہے اور وہ ہے خدا. پتہ چلا کعبہ خدا ہے، مالک حسین ابن علی ہے. سامعین گرامی قدر آج بندے بحث کر رہے ہیں کہ حسین علیہ السلام ہے یا حسین رضی اللہ ہے. بھائی حسین کو میں کہتا ہوں تمہارا جو دل کہتا ہے وہ کہو، لیکن ہم ایک بات کرتے ہیں اس پہ غور ضرور کرنا. حسین کون ہے؟ ہدایت کا چراغ. خدا حسین کے آگے نہیں چلتی، حسین کے پیچھے پیچھے خدا چلتی ہے. اور اللہ نے اب یہ فیصلہ ہونے لگا ہے کہ حسین علیہ السلام ہے یا حسین رضی اللہ ہے. خدا حسین سے آگے نہیں چلتی، پیچھے پیچھے چلتی ہے. اور اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا والسلام علی اتباع الہدی. سلام ہے، اللہ کہہ رہا ہے میرا سلام ہے
سامعین گرامی قدر، حسین خدا کے آگے چلتا ہے، خدا حسین کے پیچھے پیچھے. اور ایک آپ کو تحفہ دوں، قبلہ یہ رضی اللہ جو ہے نا، یہ رضی اللہ عہدہ نہیں ہے، یہ دعا ہے. یہ دعا ہے کہ یا اللہ تو ان سے راضی ہو جا. یہ اللہ کی مرضی ہے، راضی ہو یا نہ ہو. بندے کا کام ہے دعا کرنا. مل کے صلوات پڑھیے آل محمد کی. چیک کرو اس کے، مل کے صلوات پڑھیے آل محمد کے. کیا بات ہے. پھر بھی سلمان پڑھ دیجیے آل محمد کے. تھوڑا سا بھاری کرو آواز. اور بندے دعا کرتے ہیں یا اللہ تو ان سے راضی ہو جا. اب اس مجلس میں اہل سنت میرے بھائی بھی بیٹھے ہوں گے، انہیں کتاب سے حوالہ دینے لگا ہوں اور بتانے لگا ہوں کہ اصل میں رضی اللہ ہوتا کون ہے. تو جو ہے نا رضی اللہ ہوتا کون ہے، کتاب کا نام ہے صحیح بخاری. اس میں رسول کی حدیث ہے، الفاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ مجھ محمد کا ٹکڑا ہے. فاطمہ جس سے راضی اس سے میں راضی، جس سے میں راضی اس سے اللہ راضی. تو قبلہ پتہ چلا کہ بندے سجدوں سے رضی اللہ نہیں ہوتے، بطول کو راضی کرنے سے بندہ رضی اللہ ہوتا. سجدوں سے بندہ رضی اللہ نہیں بنتے، سیدہ کی رضا سے بنتے ہیں. اور سامعین گرامی قدر، یہ مجلس حسین ہے کیا؟ یہ رضائے بطول ہے. ہائے ہائے ہائے، توجہ نہیں کی. رضی اللہ وہی ہوتا ہے جو بطول کو راضی کرتا ہے. یہ مجلس حسین رضائے بطول ہے، یہ عزادار یہ مظلوم کربلا رضائے بطول ہے. میں کہتا ہوں مسلمانوں، تمہارے پاس تو تھوڑے سے رضی اللہ ہے، آؤ ہمارے پاس یہ سارے رضی اللہ ہے. کیونکہ جو بطول کو راضی کرتا ہے وہی رضی اللہ ہوتا ہے. اور قبلہ ہمارے بھائیوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ 10 رسول کے اصحاب ایسے ہیں جنہیں رسول نے اپنی زندگی میں جنت کی بشارت دی ہے نا. اور ہمارے بھائیوں کے عقیدے کے مطابق انہیں عشرہ مبشرہ کہتے ہیں. انہیں رسول نے کام کیا ہے؟ رسول نے انہیں جنت کی بشارت دی ہے. ہم اپنے بھائیوں کے عقیدے پہ اعتراض نہیں کرتے. میں کہتا ہوں میرے بھائیوں، تمہارے پاس 10 ایسے ہیں جنہیں رسول نے جنت کی بشارت دی ہے، اور جتنے عزادار ہیں انہیں رسول نے جنت کی ضمانت دی ہے. جتنے ہیں نا انہیں رسول نے ضمانت دی ہے. فرمان نہیں ہے رسول کا، جو حسین کے غم میں روئے یا رلائے یا رونے والی شکل بنائے، واجب الجنہ، اس پہ جنت واجب ہوتی ہے. بشارت اور ہوتی ہے، ضمانت اور ہوتی ہے. تمام عزاداروں کو رسول نے جنت کی ضمانت دی ہے، کیونکہ حسین کے غم میں رونے والا اس پہ اللہ نے جنت. اور قبلہ دیکھیے، یہ حسین کسی اور ہستی کا نام ہے. دنیا حسین کے اختیار کو سمجھ ہی نہیں سکی. حسین بادشاہ نے کربلا کے میدان میں جب چراغ بجھائے تھے، بجھانے کے بعد حسین نے کہا کہ تم میرے ساتھ یہاں تک آئے، آج والی رات ہے، تم میرے ساتھ یہاں تک آئے
تمہاری مہربانی، میں حسین تمہیں جنت دے کے بھیج رہا ہوں کہ تم چلے جاؤ، تمہاری جنت کا میں ضامن ہوں، تمہاری جنت کا میں ضامن ہوں، تم چلے جاؤ، حسین کو تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ بس اتنا کہنا تھا۔ 72 کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے کہا حسین آپ کو کس نے کہا کہ آپ کو ہماری ضرورت ہے، بلکہ ہمیں آپ کی ضرورت ہے۔ آپ کو کس نے کہہ دیا؟ حسین ہمیں آپ چاہیے، ہمیں آپ کی ضرورت ہے۔ اور سامعین گرامی قدر جب حسین نے یہ فکرے سنے ہیں نا تو حسین بادشاہ نے ایک مرتبہ مدینے کی طرف اور نجف کی طرف منہ کر کے کہا تھا نانا محمد اور بابا علی آ دیکھ جیسے اصحاب مجھے ملے ہیں آپ کو نصیب نہیں ہوئے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ میں صاحب ابھی رونا نہیں کسی۔ آپ بابا علی دیکھ میرے صحابی تیرے صحابیوں سے افضل ہے۔ نانا محمد آ دیکھ میرے صحابی تیرے صحابیوں سے افضل ہے۔ یعنی حسین کے کہنے کا مقصد کیا ہے کہ نانا میرا جان تیرے سلمان سے افضل ہے۔ یعنی حسین یہ کہہ رہے دادا میرا ہور تیرے سلمان سے افضل ہے۔ سلمان کسی عام ہستی کا نام ہے، سلمان اسے کہتے ہیں جسے نبی نے کہا منا اہل بیت، سلمان میری اہل بیت میں سے ہے۔ لیکن حسین کہہ رہے میرا جان سلمان سے افضل ہے۔ یہ سلمان کی عمر کتنی تھی؟ توجہ ہے نا؟ میری طرف توجہ رکھیے گا۔ سلمان کی عمر کتنی؟ 600 برس، 600 سال۔ یہ جناب سلمان محمدی کی ظاہری عمر ہے۔ جناب سلمان جناب عیسیٰ کے حواریین میں سے تھے۔ ہائے ہائے ہائے، جناب عیسیٰ کے جو 12 نائب تھے نا ان میں سے جناب سلمان ایک تھے۔ اور جناب سلمان کا نام کیا تھا؟ روزبا۔ کیا تھا؟ ہاں، جنہیں نہیں پتا وہ میرے ساتھ دہرائے ضرور، روزبا۔ اب عیسیٰ کام کیا کرتا تھا؟ عیسیٰ مٹی سے جب پرندہ بناتا، قرآن میں ہے نا، عیسیٰ نے کہا انی اخلق لکم من الطین کہایت الطیر فانفخوا فیہ باذن اللہ، کہتے میں مٹی سے ایک پرندہ بناتا ہوں اور وہ اللہ کے اذن سے اڑتا ہے، وہ اللہ کے اذن سے اڑتا ہے۔ مجھے ایمان سے بتائیے عیسیٰ بناتے تھے یا نہیں بناتے تھے؟ قرآن کا واقعہ ہے یا نہیں ہے؟ اس کے بعد عیسیٰ اس پہ پھونک مارتے تھے۔ اب سلمان کہتے ہیں کہ میں نے کئی مرتبہ دیکھا کہ عیسیٰ اس پہ پڑھ کے کچھ پھونک مارتے تھے۔ کہتے ایک مرتبہ میں قریب بیٹھا ہوا تھا عیسیٰ کے، دیکھوں تو صحیح عیسیٰ کے لبوں سے کیا نکلتا ہے، جیسے ہی پرندہ مٹی سے بنایا عیسیٰ نے پھونک مارنے کا ارادہ کیا۔ سلمان کہتے میں نے کان قریب کیے تو عیسیٰ کہہ رہا تھا علی یا علی یا علی یا علی۔ اب جیسے ہی سلمان نے سرکار محمد اور علی کا نام سنا دل میں ٹھنڈک محسوس ہوئی۔ اب عیسیٰ سے کہنے لگا عیسیٰ تو مردے بھی زندہ کرتا ہے۔ اچھا عیسیٰ مردے زندہ کرتے تھے یا نہیں؟ قرآن میں واقعہ ہے جناب عیسیٰ کہتے تھے مردوں کو میرے ساتھ پاس لے کے آؤ، انہیں میں زندہ کرتا ہوں، اور مردے زندہ کرتے تھے۔ جتنا بڑا بھی کوئی مورخ ہے یا عالم ہے وہ مجھے کسی کتاب سے کسی روایت سے یہ دکھائے کہ
کہ عیسیٰ نے کبھی کسی نبی کو زندہ کیا ہو. عیسیٰ نے کبھی کسی نبی کو زندہ نہیں کیا, اوروں کو زندہ کرتے رہے, لیکن سلمان نے نبیوں کو بھی زندہ کیا ہے. بندے پریشان ہو گئے. سامعین گرامی قدر, سلمان کا ایک صحابی ہے جس کا نام ہے, نوکر ہے جس کا نام ہے زازان. زازان, اب سلمان جب ضعیف ہوئے, سلمان نے زازان کو قریب بلایا, بلا کے کہتے ہیں زازان میں اب بیمار رہنے لگا ہوں, میں نے اپنے مولا علی سے پوچھا تھا کہ یا علی میری موت کب واقع ہوگی, میں مروں گا کب؟ تو علی نے فرمایا تھا جب مردے تجھ سے باتیں کرنے لگے. ہائے ہائے ہائے, جب مردے تجھ سے باتیں کرنے لگے تب سمجھنا تیری موت کا وقت قریب آ گیا ہے. سلمان کہتا زازان میرے ساتھ قبرستان میں چلو. زازان کو ساتھ لے کے ایک قبر پہ آئے. اب سلمان نے ایک قبر پہ ٹھوکر مار دی, مردہ زندہ ہوا. جیسے ہی مردہ زندہ ہوا, اس کے بڑے بڑے بال تھے, چہرے پہ ریش تھی, بالوں میں خاک پڑی ہوئی تھی. سلمان نے پوچھا بتا تو کون ہے؟ اب مسکرا کے کہتا سلمان میں تیری زیارت کر رہا ہوں, تو علی کا نوکر ہے, اللہ نے مجھے خبر دی تھی کہ میرا ولی کا نوکر تجھ سے آ کے ملے گا. سلمان کہتا جلدی نکل, مجھے پتا ہے تو کون ہے. کہتا ہے سلمان غور سے سن, میں نون نبی کا بیٹا شام نبی ہوں. میں نون نبی کا بیٹا شام ہوں. سامعین گرامی قدر, صرف علی کے نوکر زندہ کرتے رہے, علی کے بیٹے بھی زندہ کرتے رہے. ایک مرتبہ ایک بندہ آیا ہے تیرے میرے چھٹے امام کے پاس, مل کے صلوات پڑھی عالم. توجہ ہے, سمجھ میں آ رہی؟ ہاں, اگر آ رہی ہے تو پیچھے والے بھی مجھے میرے ساتھ تھوڑا تھوڑا بولنا ضرور. چھٹے امام کے پاس آیا, آگے کہتا مولا میرا ایک بھائی تھا, اس کے پاس مال بڑا تھا, اس کی اولاد نہیں, وہ وصیت کرنے کے بغیر اس دنیا سے چلا گیا ہے. میں پریشان ہوں کہ اس کا مال کس طرح سے حاصل کروں. مولا میں غربت میں دن گزار رہا ہوں, مولا وہ فوت ہو گیا ہے. جیسے کہا مولا وہ فوت ہو گیا, مولا فرماتے گھبراتا کیوں ہے, آؤ ہم اسے اٹھا کے اس سے پوچھ لیتے ہیں. ہم اسے اٹھا کے اس سے پوچھ لیتے ہیں. اب بندے بھی ساتھ تھے, کچھ ایسے بھی تھے جو علی کو مانتے تھے, کچھ ایسے تھے جو سوچتے تھے. ماننے والے اور سوچنے والے ساتھ ساتھ تیرے میرے چھٹے امام کے ساتھ. مولا اس کی قبر پہ گئے, اب سننا ہے جملہ. اس کی قبر پہ جا کے مولا نے پاؤں کی ٹھوکر ماری اور کہا قم باذن اللہ, اٹھ اللہ کے اذن سے. مولا نے کہہ دیا, وہ نہ اٹھا. پریشان ہو گئے. مولا نے جب کہا نا اٹھ اللہ کے اذن سے, وہ نہ اٹھا, مردہ نہ اٹھا. اب جو شک والے تھے نا, انہوں نے کہا بڑا کہتا تھا اسے اٹھا کے پوچھ لیتے ہیں. کہا اٹھ اللہ کے اذن سے, نہیں اٹھا. اب یہ کیا کیسے بتائے گا, اسے وصیت کیسے پوچھے گا. اب اتنا کہنا تھا, جا ذوالجلال کے چہرے پہ جلال آیا, جلال کا آنا تھا. اب میرے مولا نے پاؤں کی ٹھوکر مار کے کہا قم باذنی, اٹھ میرے حکم سے, اٹھ میرے حکم سے. کتاب کا نام ہے ثاقب المناقب, جو دیکھنا چاہے جا کے دیکھ سکتا ہے. 700 سال پرانی یہ کتاب ہے. مولا نے کہا قم باذنی, اٹھ میرے حکم سے. وہ اٹھ بیٹھا. جیسے ہی اٹھا نا, بندے کہتے ہیں مولا آپ نے کہا کہ اٹھ اللہ کے اذن سے, یہ اللہ کے اذن سے نہیں اٹھا, آپ نے کہا اٹھ میرے اذن سے, یہ آپ کے اذن سے اٹھ پڑا. مولا اللہ کے اذن سے نہیں اٹھا, آپ کے کہنے پہ اٹھ پڑا.
بس اتنا کہنا تھا. مولا فرماتے خاموش ہو جا, نحن اذن اللہ, ہم 14 تو اللہ کا اذن ہے. اللہ کا اذن ہے. اب سلمان نے عیسیٰ کی زبانی سنا کہ عیسیٰ یا علی یا محمد کہہ کے مردوں کا زندہ بھول تو نہیں گئے ذہن میں. جناب عیسیٰ, جناب سلمان کا نام کیا ہے؟ روزبہ. اب جیسے دیکھا سلمان عیسیٰ کے سامنے آئے, آگے کہتے عیسیٰ میں تجھ سے مردے زندہ نہیں کروانے آیا, میں تجھ سے یہ نہیں کہتا کہ کسی اندھے کو آنکھیں دے دے, کسی کوڑی کو شفا دے دے. عیسیٰ کہتا پھر کہنا کیا چاہتا ہے؟ کہتا تو اللہ کا نبی ہے, صاحب کلمہ ہے, صاحب شریعت ہے, میرے حق میں دعا کر کہ میں محمد و علی کی نوکری کروں. مولا اللہ مجھے اتنی لمبی عمر عطا کرے کہ میں محمد و علی کو دیکھوں, ان کی خدمت کروں. عیسیٰ مسکرا کے کہتے تمہاری دعا قبول ہو گئی. جو ہے نا تمہاری دعا قبول ہو گئی. اب روزبہ مل کے سلوات پڑھی آل محمد کے. قبلہ تشریف لے, مل کے سلوات پڑھ دیجیے آل محمد. زبان میں بھی محمد اور علی. اب سلمان عیسیٰ کو بھول گیا, کہتا پھر رہا ہے محمد علی محمد علی محمد علی. اب سلمان وہاں سے چلے آئے گھر, ماں نے دیکھا سلمان کہہ رہا محمد علی محمد علی محمد علی محمد علی. اس کی ماں کہتی ہے یہ کون سے نام لے رہا ہے؟ کہتا ہے وہ انہی کے نام لے رہا ہوں جن کا نوکر عیسیٰ بھی ہے, انہی کا یہ اسم ہے جن کا نوکر عیسیٰ ہے. اب اس کی ماں کو غصہ چڑھا, یہ آتش پرست ہے. اس نے کہا اچھا روزبہ تیرے باپ کو آنے دے, اس سے میں کہوں گی. ادھر روزبہ کا باپ آیا, سلمان کا باپ آیا. کہتی ہے روزبہ کے باپا سلمان کو کیا ہو گیا؟ روزبہ کو کیا ہو گیا؟ یہ محمد علی کو پکار رہا ہے, محمد اور علی کہہ رہا ہے, محمد علی محمد علی محمد علی. اب سلمان کو بلایا ہے, سلمان کے باپ نے کہا روزبہ ادھر آ, یہ کس کے نام پکار رہا ہے؟ کہتا ہے انہی کے نام پکار رہا ہوں جن کے صدقے میں کائنات بنی ہے. یہ آتش پرست تھا اس کا باپ. اس نے کہا نام چھوڑ ورنہ تجھے ماروں گا. اس نے کہا جتنا دل کرتا ہے مار, محمد اور علی نہیں چھوڑ سکتا. اس نے کہا اچھا میں تجھے ماروں. اس نے مارنا شروع کیا اس کے باپ, اس کا خون نکلنا شروع ہوا سلمان کا. اس نے کہا بابا ایک کام کر سکتا ہے؟ کہتا ہے کیا؟ کہتا ہے میرے جسم سے میرے خون کو نچوڑ سکتا ہے؟ کہتا ہے نہیں. کہتا ہے اگر نچوڑ سکتا ہے تو نچوڑ لے, کیونکہ میرے ہر خون کے قطرے میں محمد اور علی بسا ہوا ہے. محمد اور علی بسا ہوا ہے. اس نے کہا اچھا تو باز نہیں آتا؟ اس نے کہا نہیں میں چھوڑ ہی نہیں سکتا محمد اور علی. اس نے کام کیا کیا, اپنی زوجہ سے کہا کہ ایک موٹا سنگل لے کے آ, زنجیر لے کے آ. وہ موٹی زنجیر لے کے اس نے باندھ دیا روزبہ, اس نے مضبوطی سے باندھ دیا. اور اس نے باندھنے کے بعد ایک کمرے کا دروازہ کھولا, جس کمرے میں نہ ہی روشن دان تھا, نہ ہی کوئی ہوا آنے جانے کا کوئی راستہ تھا. اس نے اسے اندر بند کر کے کہا روزبہ جب محمد اور علی کا نام لینا چھوڑ دے گا, سر کے ساتھ دیوار میں ٹکر لگانا, مجھے پتا چل جائے گا, میں دروازہ کھول دوں گا. اس کے باپ نے اسے اندر بند کر دیا, باہر سے تالا لگا دیا. سامعین گرامی قدر قبلہ آگے زیادہ دیر آپ کو زیادہ سماعت نہیں دینا چاہتا. اب روزبہ نے سلمان نے ایک دن محمد اور علی محمد اور علی, دوسرے دن بھی محمد علی, تیسرے دن سلمان کا تھوڑا سا دل پر جیسے ہی تنگ ہوا ہے نا, ایک دفعہ آسمان کی طرف دیکھ کے کہتا ہے اے آسمان میں بسنے والے, عرش پہ بسنے والے, ذرا میرے سامنے تو آ. میرا جرم کیا ہے؟ میں بھی تو وہی کرتا ہوں جو تو کرتا ہے. میں بھی وہی کرتا ہوں جو تو
तू करता है। मैं भी मोहम्मद अली कहता हूँ, तू भी मोहम्मद अली कहता है। मैं मोहम्मद अली कह के कह दी, तू मोहम्मद अली का नाम लेके अल्लाह, ये क्या है? अब सलमान ने, खुदा की कसम मेरे सर पे लाके कुरान रखो, अगर ये किताबों के लफ्ज ना हो तो मैं तुम्हारा मुजरिम। अब सलमान ने काम क्या किया? सलमान ने अल्लाह को मुखातिब करके कहा, मेरा अल्लाह तुझे वास्ता है बड़े भाई मोहम्मद का, मुझे जंजीरों से आजाद करा, मुझे जंजीरों से आजाद कर। बस अभी लफ्ज खत्म नहीं होते, जंजीर टूट के सामने गिर गए। अब इसने कहा है, ऐ मेरे अल्लाह तुझे वास्ता है छोटे भाई का, दीवार को फाड़ मेरे लिए रास्ता बना। हाय हाय हाय, दीवार को फाड़ मेरे लिए रास्ता बना। सबई ने गिरामी कदर, दीवार फटी, सलमान बाहर निकले। मैं कह गया तू आराम से सुन गया। ये सलमान को किसने बताया था कि अली ही दीवारें फाड़ा करता है? और जो है ना, अब आगे सबई ने गिरामी कदर, जनाबे सलमान को दुनिया समझ जाती तो दुनिया की समझ में मकाम मोहम्मद वाले मोहम्मद आ जाता। इबला आगे इनके और आपके दरमियान ज़्यादा देर हायल नहीं होना चाहता, बस इतना कहता हूँ कि काश मुसलमान हुसैन को हदायत का चराग और नजात की कश्ती मान लेते तो औलाद बतूल को नंगे सर बाजारों में न फिराए जाए। अज़ादारा ने मजलूम करबला, आज शब आशूर है, आज हुसैन पे बड़ी मुसीबत वाली रात है। सैयद हो के एक वसीयत करने लगा हूँ, आज की रात घरों में नरम नरम बिस्तरों पे न सोना, आज की रात अपने बच्चों को जगाए रखना और अपने बच्चों को नरम बिस्तरों पे ना सुलाना और बच्चों को उठाना। अगर कोई बच्चा कहे अम्मा सोने क्यों नहीं देती, तो उसे चूम के, उसका मुंह चूम के कहना, बेटी जाग, बेटा जाग। क्यों? इसलिए कि हुसैन की सकीना जाग रही है। अज़ादारा ने मजलूम करबला, ये रात बड़ी मुसीबत वाली रात है। तारीख कहती है इस रात के बारे में, हुसैन मजलूम ने इस रात को 3 हिस्सों में तकसीम किया। हुसैन ने एक हिस्सा जो रखा है ना ख़याम के मुलाहजे के लिए, हुसैन खैमों का मुलाहजा कर रहे हैं, कभी एक खैमे पे कभी दूसरे खैमे में, अकेले हैं नहीं, साथ आलिया बीबी भी है, दोनों बहन भाई है, नहीं मेरे सर पे कुरान रखो, पीछे पीछे 4 साला सकीना है जिसने एक हाथ से पुप्पी की चादर पकड़ी हुई है, दूसरे हाथ से बाबा की अदा पकड़ी हुई है। जिधर जिधर बहन भाई जाते हैं पीछे पीछे सकीना जाती है, कभी कभी छोड़ के कहीं चली जाती है, फिर लौट आती है। हुसैन रो के कहते हैं, ज़ैनब ये सकीना जाती कहाँ है? चली भी जाती है, लौट भी आती है। अज़ादारा ने मजलूम करबला इतना सुनना था। आलिया रो के कहती है, हुसैन आ मैं तुझे तेरी बेटी की जियारत करवाऊं। अज़ादारो, अब हुसैन की बहन ने काम क्या किया? एक खैमे का पर्दा हटाया। मंजर क्या है? एक झूला है जिसमें एक 6 माह का बच्चा है, आंखें बंद है, होंठ खुश्क है। सकीना उसका मुंह चूम चूम के कह रही है, असगर असगर तू दरिया के किनारे पे प्यासा ही मारा जाएगा। असगर बाहर का बाश नहीं चलता।